آغا صاحب اس دعا میں بہت سے موضوعات پہ استغاثہ جیسے بلند کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے بتایا، میں چاہوں گا کہ اس میں سے کچھ اہم موضوعات آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے۔ دیکھیے جیسے عرض کیا ہے، چونکہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے دعا، اب کوئی بھی معصوم سے مروی دعا جب پڑھیں گے تو اس کی ابتدا کا آغاز ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تعریف و توصیف سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، اور اس دعا کے اندر بھی وہی روش وہی طریقہ اپنایا گیا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ نبی پہ درود پڑھا، اور پھر اس دعا میں جو بلند مطالب ہیں، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اولی العظم پیغمبروں کا تذکرہ ہے، جناب آدم علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے انبیاء اور اپنے پسندیدہ بندوں کو اس کائنات پہ منتخب کیا اور انہیں برگزیدہ بنایا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ کبھی بھی باطل کے آگے حق کو نہیں جھکایا جائے گا بلکہ حق کو ہمیشہ سربلند رکھا جائے گا، اور پھر بات انبیاء علیہ السلام سے بڑھتی ہوئی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ انہیں معراج کی سعادت نصیب ہو رہی تھی، ان کے لیے براق بھیجا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام ان کے گرد قطار در قطار جمع تھے، ملائکہ ان کے لیے جمع تھے۔ پھر اس کے بعد جو اس دعا کے لیے تمام انسانیت اور تمام اہل ایمان کے لیے ایک چیز ان کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد اپنا وصی اپنے جانشین کو مقرر کیا ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنے جانشین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو معین فرمایا ہے، اور پھر امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ صرف ایک دعویٰ ہے، آپ نے وہاں پہ ادلہ بیان فرمائی کہ رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی علیہ السلام مولا، یعنی سرپرست ہیں، اولا بالتصرف ہے، اور پھر رسول خدا نے فرمایا کہ بار الہ تو ان کو دوست رکھ جو حضرت علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے، اس سے دشمن رکھ کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تمام لوگ مختلف شجروں سے، حضرت علی علیہ السلام اور میں ایک شجرے سے ہیں، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور پھر بات یہ آگے بڑھتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کے بعد جو آگے اوصیاء مقرر ہوئے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور جو ان کو مقام و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی کہ جوانان جنت کے وہ سردار ہیں، اور پھر جو امت نے ان ہادیوں کے ساتھ کیا وہ اس دعا میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے ان کی قدر نہیں کی، کہ جو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، ان کے ہر حکم پر لبیک کہتے، ان کے مطیع اطاعت گزار بن جاتے، لیکن بغاوت اور سرکشی کی حالت یہ ہوئی دعا میں جیسے بیان ہوتا کہ وہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہادی اور پیشواؤں کو شہید کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے، بے دردی سے انہیں ستایا جا رہا تھا، اور پھر وہیں پہ استغاثہ کیا جاتا ہے کہ این الحسن این الحسین، آج کہاں ہے وہ جنت کے سردار امام حسن علیہ السلام، آج کہاں ہے جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام، اور پھر بڑھتے بڑھتے بات جب امام زمانہ علیہ السلام تک آتی، اس دعا کا جو اصل موضوع ہم عرض کریں کہ اب جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجتوں کو شہید کیا گیا، جو ان کا خون میں نہ حق کا بدلہ لیں گے وہ امام زمانہ علیہ السلام لیں گے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت اگر عاشورہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ساری پڑھ رہے ہیں، یا زیارت وارثہ میں ایسے جملے پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ وہ ہے کہ جن کے خون کا انتقام امام زمانہ علیہ السلام نے لینا ہے۔ تو یہی دعائے ندبہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان تمام اوصیاء جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے ان کو شہید کیا گیا، لیکن ان کے خون کا انتقام امام زمانہ علیہ السلام لیں گے، اور پھر امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائیے اور دنیا میں ظاہر ہوئیے تاکہ جو ظالموں سے انتقام لینا ہے اسے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اور امام علیہ السلام سے جب ہم یہ استغاثہ کر رہے ہوں تو امام علیہ السلام کو اس طرح سے پکارا جائے کہ صرف زبان کی حرکت نہیں ہونی چاہیے لقلقہ لسانیہ، بلکہ روح کی آواز ہونی چاہیے کہ ہماری وہ جو روح کی آواز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچے، اور امام زمانہ علیہ السلام دیکھیں کہ میرا یہ جو ماموم ہے، یہ جو میرا ماننے والا ہے، میرا مقتدی ہے، وہ صرف زبان سے نہیں مجھے پکار رہا، وہ دل سے مجھے پکار رہا ہے۔ اور پھر دعا
کہ آخر میں جو کچھ جملے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام سے اپنا تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ اے اللہ تو نے میری نماز قبول کر امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے صدقے میں, میرے گناہ بخش امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے صدقے میں, میری پریشانیاں دور کر امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے صدقے میں. یعنی صرف ایک دعا نہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں اگر تمہاری عبادتیں قبول ہیں تو معیار یہ ہے کہ تمہیں معرفت امام زمانہ ہونی چاہیے. اگر تم بہت بڑے گناہ گار ہو, مغفرت چاہتے ہو, تو اس کے لیے پہلے تمہیں معرفت امام زمانہ ہونی چاہیے. اور یہی پہ اگر یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں جملہ ارشاد فرمایا, اگر اسی جملے کو ہم شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے جملے سے متصل کریں کہ وہاں پر امام نے شب عاشور جب خطبہ ارشاد فرمایا اصحاب حسین علیہ السلام کے سامنے, تو ایک صحابی نے سوال کیا ما معرفت التوحید, مولا مجھے یہ بتائیے توحید کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب طاعتہ. کہا توحید کی معرفت یہ ہے کہ ہر زمانے کا بندہ اپنے زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کرے جس کی اطاعت اللہ نے اس پہ واجب قرار دی ہے. یعنی وہ اس دعا میں امام نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں امام زمانہ کی معرفت ہے کہ سب کچھ کائنات میں جو تمہاری مصیبتیں پریشانیوں کا خاتمہ ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود بابرکت میں پنہا ہے.